یہ ہے کامیابی یہی سائباں، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک بڑا ہی اہم ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ گھریلو زندگی کی کامیابی کیسے ہو۔ جی ہاں، جو ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، جو گھریلو زندگی ہے، اس زندگی کے گرد بہت ساری خوشیاں گھومتی ہیں۔ گھر کا ماحول صحیح ہے تو بندہ پرسکون، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے تو گھر میں بھی چک چک اور باہر بھی ذہنی تناؤ، گھر میں بھی پریشانی، اور جب بندہ گھر سے باہر جاتا ہے تب بھی گھر کی فکریں، گھر کی سوچ، گھر کے تفکرات۔ انسان جو ہے وہ اپنے گھر کو کس طریقے سے کامیاب کر سکتا ہے، گھریلو زندگی کی کامیابی کا انحصار کن باتوں میں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ان اصولوں کا جائزہ لیں گے، ان اصولوں کو جانیں گے، ان اصولوں کو سیکھیں گے کہ جو قرآن کریم فرقان حمید نے ایک کامیاب گھریلو زندگی کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تصور کیا ہے اس گھریلو زندگی کا، قرآن نے کیا فلسفہ بیان کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو وہ تصور اور وہ فلسفہ جانتے ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں بیان کیا ہے کہ یہ گھریلو زندگی آخر میں ہے کیا۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اور اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ، اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی، بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہی جوڑے بنائے گئے، یعنی ایک مرد ایک عورت، دونوں انسان ہیں، اور یہ ایک فطرت قائم ہوئی کہ مرد جو ہے وہ شادی کرے گا، ایک عورت کا نکاح مرد کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جوڑوں کے لیے اس عمل میں، شادی کے عمل میں، نکاح کے عمل میں ایک نعمت رکھی ہے، ایک سکون اور قرار رکھا ہے۔ اور جب یہ جوڑے ملتے ہیں تو قدرتی طور پر ان دونوں کے درمیان ایک محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس محبت اور الفت کا پیدا ہونا یہ فطرت ہے، ایسا ہونا ضروری ہے۔ جب آپس میں محبت اور پیار کی فضا قائم رہتی ہے تو زندگی کی یہ گاڑی اچھے طریقے سے آگے بڑھتی رہتی ہے۔ بہت سارے عوامل اس ازدواجی زندگی میں، خاندانی زندگی میں ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پیچ و خم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ مرد بھی ایک انسان ہے، عورت بھی ایک انسان ہے۔ بعض مواقع پر مرد غلطی کرتا ہے، بعض مواقع پر عورت غلطی کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے، ایک مرد کو بطور خاص یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد کی نفسیات، مرد کا نیچر، مرد کی فطرت اور ہے، عورت کی نفسیات، عورت کا نیچر، عورت کی فطرت اور ہے۔ عورت جو ہے اس کے مزاج کے اپنے تقاضے ہیں، مرد کے مزاج کے اپنے تقاضے ہیں۔ بچپن سے یہ معاملہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ تھوڑا جو ہوش سنبھالتا ہے، 2-3 سال کا ہوتا ہے، تو وہ بچہ کبھی بھی بناؤ سنگار کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ لیکن اگر 2-3 سال کی، 4 سال کی کوئی بچی ہے، اس کا میلان کنگھے کی طرف ہوگا، سرخی کی طرف ہوگا، اس کا میلان میک اپ کی چیزوں کی طرف ہوگا، بچے کا میلان نہیں ہوگا، بچی کا ہوگا۔ تو عورت
ایک اپنی فطرت پر پیدا ہوئی ہے، مرد ایک اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ زندگی کی یہ گاڑی چلنے کے لیے، بہتر انداز میں چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد یہ جانتا ہو کہ عورت کی فطرت کیا ہے۔ عورت وہ کام نہیں کر سکتی کہ جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ عورت کے سوچنے کا انداز، عورت کے بات کرنے کا انداز، عورت کے فیصلے کرنے کا انداز جدا ہوتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ عورت میں سرے سے عقل نہیں ہے، ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ مرد گھر سے باہر رہتا ہے، مرد کا تجربہ تھوڑا وسیع ہو جاتا ہے، مرد بہت ساری باتوں کی طرف اس کی توجہ زیادہ جاتی ہے، عورت کی توجہ ان باتوں کی طرف کم جاتی ہے، تو عام طور پر عورت کی زندگی کے اندر سادگی ملتی ہے، وہ ایک بالکل سادہ طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ مرد کی جو فطرت ہے وہ قدر مختلف ہوتی ہے، اس کا تجربہ وسیع ہوتا ہے، اس کی سوچ ایک خاص پس منظر میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ عمومی حالات میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو بعض اوقات مرد سوچتا ہے کہ جناب عورت اب میری طرح ہی ہو جائے، جس طرح میں سوچ رہا ہوں عورت کیوں نہیں سوچ رہی؟ میں حساب کتاب کرنے کا بڑا ماہر ہوں، گھر کے بجٹ کا میں اچھی طرح سے خیال رکھ سکتا ہوں، یہ ساری باتیں میری عورت کیوں نہیں سوچ رہی، میری بیوی کیوں نہیں سوچ رہی؟ تو تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے بہت ساری باتوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مرد سوچ رہا ہے عورت بھی وہی سوچے، اس کے سوچنے کے الگ انداز ہوں گے، مرد کے سوچنے کے اپنے الگ انداز ہوں گے۔ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ مرد پر یہ لازم ہے کہ وہ عورت کے حقوق پورا کرے، اور عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ مرد کے حقوق پورا کرے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق پورا کرے، عورت مرد کے حقوق پورا کرے، اور مردوں کو ان پر فضیلت ہے، مردوں کو کئی اعتبار سے ان پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو مرد ایک حاکم ہوتا ہے، گھر کا منتظم ہوتا ہے، گھر کے بہت سارے فیصلے وہ کرتا ہے، مرد کے اوپر بہت ساری چیزوں کا ذمہ ہوتا ہے۔ تو مرد کو ایک فضیلت دی گئی ہے، لیکن اس فضیلت دیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد عورت کے حقوق پورا کرنا چھوڑ دے، یا عورت جو ہے وہ مرد کے حقوق پورا کرنا چھوڑ دے۔ نہیں، دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں۔ مرد کے ذمہ نفقہ ہے، مرد کے ذمہ عورت کو ایک رہائش فراہم کرنا ہے، مرد کے ذمہ عورت کی ضروریات کا خیال کرنا ہے، کھانا پہننا، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نہ مرد عورت کو بلا وجہ شرعی اذیت دے گا، نہ عورت بلا وجہ شرعی مرد کو اذیت دے گی۔ دونوں جو ہیں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، دونوں جب سلامت رہیں گے گاڑی چلتی رہے گی۔ دونوں میں سے ایک بھی اگر پنچر ہوا، ناکارہ ہوا، تو گاڑی نہیں چل سکے گی۔ تو عورت کی اپنی ایک نیچر، اپنی ایک نفسیات، مرد کو اس کے حوالے سے خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوگا، مرد دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے اندر جناب یہ خامی پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے، میں اس کو سیدھا کروں گا، یا اسے اس کی فطرت یہ ہے میں یوں کروں گا۔ تو بعض اوقات جو مرد چاہ رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہو پاتا، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرد کو برداشت کرنا ہوگا، کچھ چیزیں اس کے مزاج کے موافق نہیں ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر جو بات چاہتا ہے وہ ہو جائے، بلکہ جیسے بھی اب حالات ہیں گھر کے، ان حالات کے مطابق اب اس کو چلنا ہوگا۔ اور کس انداز پر چلنا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ مرد ہو یا عورت، ان دونوں کی زندگی کی کامیابی کس طرح ہو سکتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت ایک لسٹ بنا لیتی ہے کہ جناب میرے لیے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا۔ مرد جناب ایک لسٹ بنا لیتا ہے کہ میرے لیے یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا،
اچھا یہ لسٹیں جو ہے ایسا نہیں ہوتا کہ جناب عورت مرد کے گھر میں آئے، کچھ ایام گزرے ہیں، کچھ خوشی کے دن گزرے ہیں اور پھر ایک دوریاں پیدا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو یہ لسٹیں شادی کے پہلے دن سے بننا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ منگنی سے بننا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب ولیمہ اچھا نہیں تھا، جناب رسپیکٹ اچھا نہیں دیا گیا، جناب باراتی اتنے کم کیوں بلائے گئے، جناب ہم نے تو جو ہے وہ اتنے سارے باراتی لے کر آنے تھے، جناب یہ کوئی حال تھا، یہ فلاں یوں تھا، ہمارے والدین کو لفٹ نہیں کرائی، تحفے تحائف میں کمی آ گئی۔ ایک لمبی لسٹیں جو ہے وہ شادی سے پہلے ولیمے، بارات اور اس کے بعد جو آپس میں ایک دوسرے کے یہاں کھانے دعوتیں ہوتی ہیں، اس سے ہی لسٹیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور تم نے یہ کرنا تھا اور تم نے یوں کرنا تھا، تمہارے گھر والوں نے یوں کرنا تھا اور تمہارے گھر والوں نے یوں کرنا تھا۔ یا اگر یہ لسٹیں نہ بھی بنے تو جو عملی لائف شروع ہوتی ہے شادی کے بعد، اس کے اندر جو ہے وہ ایک حساب کتاب ہو رہا ہوتا ہے۔ عورت کا دعویٰ ہوتا ہے تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ مرد اپنی ایک لسٹیں بنا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب میں یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، نتیجے میں مجھے کیا ملتا ہے۔ گھر کی زندگی اس طرح کی لسٹوں پر نہیں چلتی۔ گھر کی زندگی گزارنے کے لیے کیا فارمولہ ہونا چاہیے؟ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ عدل کسے کہتے ہیں اور فضل کسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک ملازم رکھا کہ بھئی آپ کو 20,000 روپے سیلری دی جائے گی اور آپ سے یہ کام لیے جائیں گے۔ جب مہینہ پورا ہوتا ہے آپ اسے اپنے وقت پر 20,000 روپے دے دیتے ہیں۔ آپ کا یہ 20,000 روپے دینا عدل ہے۔ آپ نے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کی پاسداری کی، جب اس کو تنخواہ دینے کا موقع آیا آپ نے تاخیر نہیں کی، اس کا حق وقت پر ادا کر دیا، یہ عدل ہے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب اس نے تو میری توقعات سے بڑھ کر کام کیا، جب وہ وقت آتا ہے کہ اس کو سیلری دینی ہے آپ بجائے 20,000 کے 25,000 روپے سے دے دیتے ہیں کہ جناب یہ 5,000 روپے اضافی آپ میری طرف سے رکھیے۔ پہلے والا معاملہ عدل تھا، دوسرے والا معاملہ جو ہے وہ فضل ہے کہ جس کا جو حق بن رہا تھا آپ نے اس سے بڑھ کر اسے عطا کیا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے، گھریلو زندگی کے لیے جو بات ضروری ہے وہ کیا ہے؟ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا فراموش نہ کرو۔ گھر کی گاڑی نعرہ عدل پر نہیں چلتی، عدل سے بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ مرد اپنے حقوق لے کر بیٹھ جائے کہ جناب میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تم نے کیا کیا؟ عورت اپنی لسٹ لے کر بیٹھ جائے، میں نے یہ کیا، یہ کیا، یا میں یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، تم نے کیا کیا؟ نہیں۔ زندگی کی اس گاڑی کے اندر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد کی اپنی محنت ہوتی ہے، مرد سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، رزق کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، ہاتھ پھیلنے کا موقع نہیں آنے دیتا، گھر میں مناسب خرچہ دیتا ہے۔ مرد جو ہے وہ بچوں کی پرورش کا پورا اہتمام کرتا ہے، بچوں کے اخراجات کا، گھر کی ضرورتوں کا پورے طریقے سے خیال رکھتا ہے۔ عورت بھی کچھ کم کام نہیں کرتی، اس کی صبح کا آغاز کام کاج سے ہوتا ہے، وہ ناشتہ بناتی ہے، کھانا بناتی ہے، رات کا کھانا بناتی ہے، وہ کپڑے دھوتی ہے، وہ نہ جانے کیا 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 کام کرتی ہے، وہ بچوں کی پرورش کرتی ہے، گھر کو توجہ دیتی ہے، گھر کو جو ہے وہ نکھار کر رکھتی ہے۔ تو عورت کی محنت، اس کی مشقت، اس کے کام اپنی جگہ پر، مرد کی محنت، مرد کی مشقت، مرد کے کام اپنی جگہ پر۔ اگر یہ زندگی کے اندر ایک دوسرے سے حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں کہ میں نے یہ کیا، تم نے کیا کیا، تو یہ ایک ایسی فضا ہوگی جس میں زندگی نہیں چل سکے گی، یعنی خوشیوں بھری زندگی نہیں چل سکے گی۔ گھریلو زندگی کے اندر سکون، اطمینان، پیار اور محبت کی فضا اگر چاہیے تو فضل سے کام لینا ہوگا۔ اگر کوئی غلطی بھی کرتا ہے اس غلطی کو درگزر کرنا ہوگا۔ غلطیوں کو لے کر بیٹھ جانا یہ فطرت نہیں ہوتی۔ مرد پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ خاص تربیت کا اہتمام کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہو جاتا ہے بندہ،
جھاڑنا شروع کر دیتا ہے، ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بھائی آپ یہاں پر صبر و تحمل کا بھی تو مظاہرہ کر سکتے تھے۔ تو جب زندگی کے اندر بندہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے تو زندگی کی گاڑی آگے بڑھتی ہے۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مرد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ عورت کی نفسیات کو سمجھے۔ ہمارے پاس کتنے ایسے کیس آتے ہیں طلاق کے، یعنی طلاق کے کیسوں میں آپ یوں سمجھیے کہ 5% مشکل سے ایسی طلاقیں ہوتی ہوں گی کہ زندگی کی گاڑی اس نہج پر پہنچ گئی، دونوں نے طے کر لیا ہم ساتھ نہیں چل سکتے، لہٰذا اب ہمیں الگ ہو جانا چاہیے۔ 5% ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، ایسے کیس ہمارے پاس آتے ہیں کہ جس میں پوری پلاننگ کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ طلاق یا خلا واقع ہوئی، اور 95% معاملات کیا آتے ہیں، محض کسی ایک کا غصہ، کسی ایک کا حد سے تجاوز کرنا، عورت مطالبہ کرنا شروع کر دیتی ہے، مرد سمجھاتا مت کرو، طلاق کوئی حل نہیں ہے، ایسا مت کرو، نہیں مرد کے بچے تو دے کے دکھاؤ طلاق مجھے دو۔ وہ اگر ایک بھی دے دے تو دوسرے کا تقاضا کرتی ہے، تیسرے کا تقاضا کرتی ہے۔ اب سامنے والا کیا کرے گا؟ وہ بھی مرد ہے، اس کے بھی جذبات ہیں، وہ کہتا اچھا لو تمہیں 3 دی، پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کہ بیوی کسی بات پر ناراض ہو گئی، کسی بات پر روٹھ گئی۔ اب یہ کرونا کے حالات گزرے ہیں، کتنے طلاق کے کیس ہمارے پاس وہ آئے ہیں، گھر میں خرچہ نہیں تھا۔ بھئی گھر میں خرچہ نہیں ہے تو بیوی کھائے گی کیا، بچوں کو کیا کھلائے گی، بچوں کا دودھ کا کیا کرے گی، بچوں کی اسکول کی فیسوں کو کیا کرے گی۔ اس کا رونا دھونا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی چاہیے کہ وہ مرد کیا کرے گا۔ مطلب کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے۔ ایک مناسب انداز میں مرد کو احساس دلائے کہ تمہیں کچھ کرنا چاہیے، مطلب 50,000 کی نوکری کے پیچھے نہ چلو، اگر 30,000 کی ملتی ہے، 25,000 کی ملتی ہے، وہی شروع کر دو۔ مطلب ایسا تو ہو کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ تو عورت بھی اپنی اس تکلیف کے معاملے کو اچھے انداز پر مرد کے سامنے پیش کر سکتی ہے، لیکن وہ آتے جھاڑنا شروع کر دے گی، آتے جھاڑنا شروع کر دے گی، وہ منہ پھلا لے گی، تم نے کیا کیا ہے، تم یوں کیا کیا ہے، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو پھر بدمزگی ہوگی۔ ہونا کیا چاہیے کہ بعض مرد، یعنی ہم نے جو آج تک طلاق کے سینکڑوں کیا ہزاروں کیس ڈیل کیے ہوں گے، ہمارے سامنے ایسے کیس زیادہ آئے ہیں کہ مرد نے صرف اس لیے طلاق دے دی کہ عورت نے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو کیا مرد یہ سمجھتا ہے کہ عورت کو ناراضگی کا حق ہی نہیں ہے، وہ کبھی ناراض ہی نہیں ہو سکتی، وہ کیوں ناراض ہوئی؟ بھائی وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی تکالیف آتی ہیں، اس کا بھی ایک حق ہے ناراض ہونا۔ بلکہ عورت کی تو فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بات کی توقع کرتی ہے کہ جب میں ناراض ہوں تو میری ناراضگی کے پیریڈ میں کوئی میرا ناز اٹھانے والا ہو، اور اس بات کی اسے توقع ہوتی ہے اس کا شوہر اس کی ناراضگی کو آ کے دور کرے گا اور اس کے ناز اٹھائے گا۔ اور مرد غصہ ہو جائے، تم ناراض کیسے ہو گئی؟ نہیں، یہ ایک مطلب موقع تو اچھا نہیں ہے کہ بیوی ناراض ہوئی ہے، لیکن بیوی کے لیے ایک اچھا قدم ہوتا ہے کہ شوہر اسے جا کے راضی کرے اور اسے قائل کرے اور اس کی جو بھی رنجشیں وہ دور کرے۔ تو اس کے بجائے اگر بندہ پتھر کا بن جائے، سامنے والے کے احساسات کو ہی نہ سمجھے، تو پھر زندگی گاڑی بہتر انداز میں نہیں چل پاتی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ نے ہمیں سبق دیا کہ بندے کو کامیاب زندگی چلانے کے لیے عدل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، بلکہ فضل سے کام لینا پڑے گا، درگزر کرنا پڑے گا، اور زندگی کی گاڑی کو مؤثر انداز میں چلانے کا یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ محترم ناظرین کرام، شادی جو ہے اس کی کامیابی ایک قسمت کا کھیل ہوتا ہے۔ ناکام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک ایسی شادی جو ختم نہیں ہونی، ساری زندگی چلنی ہے۔ ایک طرف بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مرد کے دل کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے کہ بھئی میری بیوی اس طرح ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ اب وہ اس کی 1 2 3 باتوں کو لے کر دل میں بٹھا لیتا ہے اور اس کی ایک منفی سوچ بن جاتی ہے۔ وہ بعض اوقات بیوی کو ناپسند بھی کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں سے بھلائی کرو، ان کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور اگر تمہیں کوئی بات بری لگ رہی ہے، تمہیں کوئی چیز پسند نہیں آتی، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھلائی رکھی ہو. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ عورت میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، بعض اوقات اس کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، سوچتا ہے کہ اور زیادہ خوبصورت ہوتی تو اچھا ہوتا. بعض اوقات اس کا لب و لہجہ، بعض اوقات اس کا خاندانی پس منظر، بعض اوقات امیری غریبی، بعض اوقات تعلیم، بعض اوقات ڈگریاں، بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. ناپسندیدگی جب آ جائے تو بہت سارے عوامل کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ایک طرف تو کیفیت یہ ہے مرد کی، شوہر کی، کہ کوئی بات لے کر اس کے دل میں ایک ملال آ گیا ہے. اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری ایک طرف تو ناپسندیدگی ہے، لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس بیوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہوتی ہے. اس بیوی سے ایسی اولاد پیدا ہونی ہے جو اولاد تمہارے بہت کام آئے گی، جو اولاد ایک بہترین نعمت ثابت ہوگی، جو اولاد بڑھاپے کا سکھ ثابت ہوں گی، جو اولاد بڑھاپے کا سہارا ثابت ہوگی. بعض اوقات عورت کی قسمت کی وجہ سے، یعنی ہوتا ہے کہ بندے کی قسمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، گھر میں روٹی عورت نے بھی کھانی ہے، مرد نے بھی کھانی ہے، لیکن جو رزق مل رہا ہے ممکن ہے وہ اس عورت کے نصیب کی وجہ سے مل رہا ہو. تو بعض اوقات ایسی برکتیں ہوتی ہیں، ایسی سعادتیں ہوتی ہیں، ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ جس میں اس عورت کی موجودگی کا عمل دخل ہوتا ہے. عین ممکن ہے وہ عورت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کرتی ہو، اس کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہو، اس کی وجہ سے رزق کے دروازے کشادہ ہو جاتے ہوں، اس کی وجہ سے شوہر کی پریشانیاں کم ہو جاتی ہوں. تو زندگی کے اندر مسٹر پرفیکٹ بننے کا شوق جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. گھر کی جو لائف ہے، قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ مسٹر پرفیکٹ کے نظریے سے نہیں گزاری جاتی. کمی اور خامی بھی بعض اوقات ہوتی ہے، ان کمی اور خامی کو فیس کیا جاتا ہے، برداشت کیا جاتا ہے، اگنور کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہتری کی توقع رکھی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک لسٹ بنا لیں، ایک سرکل بنا لیں، ایک دائرہ بنا لیں کہ بس یہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ خرابی ہے، ورنہ جناب یہ بیوی نہیں رکھنی. ایسا نہیں ہونا چاہیے. عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنا گھر بار چھوڑ کر شوہر کے لیے آتی ہے. وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے اندر کچھ فطری، کچھ عملی کمزوریاں واقع ہو سکتی ہیں. بعض اوقات انسان کو عورت کی طرف سے جو تکالیف پہنچتی ہیں اس پر جو وہ صبر کرتا ہے، اس کی وجہ سے ایسا درجہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ اگر موقع نہ آتا تو وہ درجہ اسے نصیب نہ ہوتا. تو انسان کو کمپرومائز کر کے اپنی زندگی گزارنا پڑتی ہے. کامیاب گھریلو زندگی کے لیے ایک اور آیت مبارکہ کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت مبارکہ سے سیکھتے ہیں کہ ہماری گھریلو زندگی کے تعلق سے ہمیں یہاں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. ویسے تو میرے پاس اور بہت ساری آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں، لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی آیت مبارکہ پر میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں. آئیے سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے ایمان والو، انصاف پر خوب قائم ہو جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دیتے، چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو، وہ غنی ہو یا فقیر ہو، بہرحال
اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے، تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو، اور اگر تم ہیر پھیر کرو یا منہ پھیرو تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ میں ایک جنرلی بات بیان کی جا رہی ہے، خاص گھریلو پس منظر میں آیت مبارکہ نہیں ہے، ایک جنرلی پس منظر میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اور اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، وہ بات اگرچہ کہ تمہارے خلاف ہو، اول والدین، یا والدین کے خلاف ہو، یا قریبی لوگوں کے خلاف ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، بندے کا اپنا نقصان ہوتا ہو حق بات کے لیے، یا والدین کا نقصان ہوتا ہو، رشتہ داروں کا نقصان ہوتا ہو، جس پر گواہی دو وہ غنی ہو یا فقیر ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ محترم ناظرین کرام، بہت سارے گھروں میں کیا رواج ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ ماں باپ کی لائن لے لیتا ہے، وہ لائن صحیح ہو یا غلط ہو، بیوی کے سارے معاملات ایک طرف، ماں باپ کی لائن پکڑ کر شور نے چلنا ہے، ماں باپ نے کہا بیوی غلط ہے تو مرد کہتا ہے غلط ہے، ماں باپ نے کہا بیوی صحیح ہے تو مرد کہتا ہے صحیح ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہیں وہ صحیح نہیں کہہ رہے، پھر بھی وہ بیوی پر جو ہے وہ لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اسے اذیت پہنچاتا ہے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کونوا قوامین بالقسط، معاملہ یہ نہیں ہے صرف کہ جب مجلس قضا قائم ہو، قاضی کے پاس کوئی معاملہ پہنچے، بندے نے اس وقت انصاف سے کام لینا ہے، اس کا گھر ہو، بندے کی انفرادی زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، آفس ہو، ملازمت ہو، دوستوں کی محفل ہو، حق بات تو ہر جگہ کہنی ہے، حق اور باطل کے اندر فرق کرنا تو ہر موقع پر ضروری ہے۔ اور بعض اوقات بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی لائن لے لیتا ہے، بیوی کہتی ہے والدین غلط تو وہ بھی کہتا ہے والدین غلط، نہیں، بندے کو حق کی لائن لینی چاہیے، جو صحیح ہے اسے صحیح کہنا چاہیے، جو غلط ہے اسے غلط کہنا چاہیے۔ اب یہ معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے، بندہ درمیان میں پس رہا ہوتا ہے، والدین ایک طرف، بیوی ایک طرف، پتہ ہے کہ حق کہاں ہے، اب کہے تو کیا کہے، یہی تو امتحان ہوتا ہے، حق کا ساتھ دے اور ایسی تدبیر اپنائیں کہ یہ رنجشیں دور ہوں، یہ گرما گرمی کی فضا ختم ہو۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے آزمائش نہ بنے۔ بعض اوقات بچہ حق کا ساتھ دیتا ہے، بیوی کے متعلق یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ اس کا کہنا درست ہے، اور وہ درست ہوتی ہے، لیکن آپ میں سے باہر ہو جاتے ہیں والدین، یہ کیا جناب تم تو رن مرید ہو گئے ہو، ہم نے تمہیں پال پوس کر اس کام کے لیے بڑا کیا تھا، تم نے ہمیں غلط قرار دینا تھا، تم نے ہمیں جھٹلانا تھا، اور جناب زندگی جو ہے ایک عجب موڑ پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، تو والدین، شوہر، بیوی، یہ سب ایک گھر جو ہے وہ گلدستے کی مانند ہے، اس گلدستے میں لگے ہوئے پھول ہیں، ہر ایک کی اپنی منزلت ہے، اپنا مقام ہے۔ والدین زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہوتے ہیں، انہیں نرمی سے کام لینا چاہیے، انہیں اپنے بچے کے متعلق جو ڈور ہے وہ ڈھیلی چھوڑنی چاہیے کہ اب اس کی زندگی شروع ہوئی ہے، اب یہ خوشیوں بھری زندگی گزارے۔ اگر ان کی بہو جو ہے وہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں بھی چل پا رہی تو بہت ساری چیزوں کو اگنور کرنا پڑتا ہے۔ بہو کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نفرت کا پہلو دل میں نہ رکھے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات بڑھاپا ہوتا ہے، بعض اوقات چڑچڑاپن ہوتا ہے، کچھ ایسی باتیں ساس سسر سے صادر ہو جاتی ہیں۔ بیوی جتنی زیادہ متحمل مزاج ہوگی، گھریلو زندگی کی کامیابی کا جو معاملہ ہے اتنا زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو گھریلو زندگی کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ برداشت میں ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ہے، کب کس کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، نفرتیں نہ ہوں، محبت کی فضا ہو، تبھی جو ہے وہ گھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں پتہ ہو کہ
مرد کو پتہ ہو کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتہ ہو مرد کے کیا حقوق ہیں، گھر کے جو اور افراد ہیں انہیں بھی پتہ ہو کہ دل آزاریاں کیا ہوتی ہیں، دل دکھانا کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج کیا ہوں گے، حقوق اللہ کا معاملہ کیا ہے، حقوق العبد کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، عافیت و سکون کا نزول فرمائے، اور جو ایک رنجشوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو ہماری خوشیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، تدبر عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، ہم اپنے معاملات کو بہتر طور پر چلا سکیں، اس کی ہمیں سعادت بخشے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے کامیابی یہی صاحبہ، پڑھو اس کو سمجھو یہ ہے